اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ سورۃ الرعد آیت 18۔ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت مان لی ان کے لیے بہترین ہے، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کی وہ اگر ان سب چیزوں کے مالک بن جائے جو زمین میں ہے اور اتنی دولت مزید بھی ساتھ ہو تو وہ آخرت میں ان سب کے اپنی نجات کے لیے فدیہ دے دیں، ایسے لوگوں کا برا حساب ہوگا اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ للذین استجابوا لربہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، استجابت دعوت کا قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے ایمان کی طرف، اور اس دعوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر کیا ہے۔ اس دعوت کو کچھ لوگ قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ رد کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ احسن کی تانیث ہے، اس کی تذکیر احسن ہوتا ہے اور تانیث جو ہے حسنہ ہے۔ یہ کس چیز کی صفت ہے الحسنہ جو تانیث ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا المثوبۃ الحسنہ، بہتر ثواب ملے گا ان کو، اور کچھ لوگوں نے کہا العاقبۃ الحسنہ، عاقبت اس کی بہتر ہوگی۔ قرآن مجید میں لفظ عاقبت بہت استعمال ہوا ہے، عاقبۃ المکذبین، عاقبۃ الظالمین، عاقبت کا اس لفظ سے زیادہ استعمال ہے، لہذا مناسب یہی ہے یہاں پر لفظ عاقبت کو ہم محذوف و مقدر مانا جائے۔ للذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے، الحسنہ لہم العاقبۃ الحسنہ، ان کے لیے بہتر عاقبت ہے، انجام بخیر ہے۔ انجام کیا ہے؟ عاقبت کیا ہے؟ عاقبت جو ہے انسان کی اس زندگی کے خاتمے کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، دوسری زندگی کی ابتدا اس زندگی کے عاقبت کا انتہا ہے، اور پھر دوسری زندگی کی ابتدا کے بعد جو عاقبت کا فیصلہ ہونا ہے وہ قیامت کے دن ہے۔ ابھی ذکر آتا ہے قیامت کے دن انسان کی عاقبت کا یعنی انجام کا، یعنی ابدی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ والذین لم یستجیبوا، جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، لم یستجیبوا لہ لربہم، اپنے رب کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس روئے زمین میں موجود تمام دولت ہوتی، ومثلہ معہ، اتنا اور، یعنی روئے زمین پر موجود دولت کا جو ہے وہ دگنا ان کے پاس ہوتا، لافتدوا بہ، وہ ساری دولت وہ اپنے فدیہ میں دیتے
اور آخرت میں آنے والے عذاب اور بد انجامی کو سے نجات حاصل کر لیتے۔ اس دنیا میں تو اپنی دولت میں سے مثلا زکوٰۃ ہے، بس اس میں حصہ دینا ہوتا ہے، بہت ہی ناچیز حصہ، باقی حصہ اس کے لیے پاک اور صاف خمس ہے، اور اس میں بھی 5واں حصہ دینا ہوتا ہے، 4 حصہ اس کے اپنے لیے ہوتا ہے، اتنا ہے، باقی مالی حقوق ہے، اس کو دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا یہاں تو اس دنیا میں، لیکن اس زندگی میں جا کر وہ اس پوری دنیا کی دولت اور اتنی دولت اور بھی آ جائے تو وہ سب فدیے میں دینے کے لیے حاضر ہوگا۔ یہ مثال قابل فہم مثال ہے ہم دنیا کی زندگی میں رہنے والوں کے لیے، دولت اور پوری دنیا کی دولت اور اتنی دولت، اور یہ ایک قابل فہم مثال ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اسے دنیا کی قدروں کے تحت، دنیا کی قدریں جو ہے وہ مال کو زیادہ انسان اہمیت دیتا ہے، انسان کے نزدیک مال بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہے، اس لیے اس مال کو سامنے رکھا ہے کہ اگر اتنی دولت ہوتی تو بھی وہ قیامت کے دن فدیہ میں دے دیتے، یہاں 1 روپیہ دینے کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن بہت برا حساب ہوگا، برا حساب ہوگا، حساب جس کا حساب لیا جاتا ہے اس کے حوالے سے برا حساب ہوگا، وَإِلَّا حساب خود عادلانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف پر مبنی حساب ہوتا ہے، حساب برا نہیں ہوتا، حساب عدل و انصاف کا ہوتا ہے، خود حساب لینا برا نہیں، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب لینا عدل و انصاف ہے اور اچھا ہے، بہتر چیز ہے حساب لینا، لیکن اس حساب کا لینا جو ہے وہ اس منکر کا حساب ہے، اس منکر کا حساب ہے، اس لیے اس کے لیے بہت برا حساب ہوگا۔ برا حساب کیا ہوتا ہے اور اچھا حساب کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن ہر شخص کا نامہ عمل، ہمارے فہم کے مطابق نامہ کہتے ہیں ہم اس کو، نامہ عمل سامنے آتا ہے، ہر شخص سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ عمل خود پڑھو، وہاں سب پڑھے لکھے ہوں گے، سب کو پڑھنا لکھنا آتا ہوگا، اور اپنے نامہ عمل پڑھے گا۔ قیامت کے دن پڑھنا اور ہے، یہاں کا پڑھنا اور ہوتا ہے، اپنا عمل خود دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر کیا ہو وہ بھی دیکھے گا، یراہ دیکھ لے گا۔ تو جب وہ تمام اپنے برا اعمال دیکھے گا، اور ہر شخص کو اپنے برے اعمال بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اچھے اعمال بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن جن کا جو حساب لینا ہوتا ہے وہ اچھا حساب ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری نیکیاں ہیں اور یہ میری برائیاں ہیں، وہ برائی میں نے کی تھی، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، اللہ کی مہربانی ہو گئی، وہ بھی معاف ہو گیا، یہ بھی معاف ہو گئے، وہ بھی معاف ہو گیا، گناہ سامنے آئے گا لیکن ساتھ ساتھ معاف ہو گیا بھی سامنے آئے گا، تو اس کے لیے اچھا حساب ہوگا، وہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا کہ میرا گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے ہیں۔ ابھی بعد میں ایک آیت آتی ہے گناہوں کے معافی کے سلسلے میں، تو اس کے لیے یہ بہتر حساب ہوگا، لیکن یہ کافر جو ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوگا، کوئی نیکی تو ہوگی ہی نہیں، لہٰذا وہ اپنا عمل دیکھ کر جب حساب لیا جائے گا
تو وہ اپنا عمل دیکھ کر کے اس کو بہت برا لگے گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، آگے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو رسالت مآب کے اوپر نازل ہونے والے قرآن، دستور حیات، شریعت کو قبول کرتا ہے اور عن علم قبول کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے یؤمن، ایمان لاتا ہے، پہلا درجہ ہوتا ہے کہ وہ تسلیم کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، ہاں کرتا ہے، عدم انکار کی حد تک انکار نہیں کرتا، اس کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم ہو گیا، اسلام قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایمان ہے جو دل سے مان لیتا ہے، قبول کیا، اور اس قبول کے بھی ابتدائی درجہ ہوتا ہے ضعیف سا ایمان، ضعیف ایمان والے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ قوی ایمان والا وہ ہوتا ہے جو عن علم ایمان لاتا ہے، علم ہے اس کے پاس، جانتا ہے، یقین ہے، یقین کے درجے کے اوپر فائز ہے۔ یعلم، یہاں لفظ یعلم ہے، یؤمن نہیں ہے۔ افمن یعلم، کیا وہ شخص جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، برحق ہونے پر علم رکھتا ہے۔ جب کسی کو علم حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، ایمان، عدم ایمان کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ پھر مومن بنتا ہی ہے، لیکن مومن سے بہتر درجہ ہے عالم کا درجہ۔ اگرچہ ہر عالم مومن ہوتا ہے اور ہر مومن عالم ہوتا ہے کسی حد تک، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا عالم ہو۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے۔ یہاں پر علم اور بینائی کا مقابلہ ہو گیا، ویسے تو ہوتا ہے علم اور جہالت کا مقابلہ، اس آیت میں علم اور نابینائی کا مقابلہ ہوا ہے۔ اس لیے بینائی علم کا ایک اہم ذریعہ ہے، بینائی علم کا اہم ذریعہ ہے کہ انسان کے پاس جتنی معلومات ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ بصری ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد سمعی درجہ ہے، سماعت کا درجہ آتا ہے۔ سب سے زیادہ بصارت سے انسان جو ہے علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے علم کا جو اہم ترین درجہ ہے اس کے فقدان کے ساتھ مقابلہ ہو گیا جو عبارت ہے جہالت سے، اور انسان کی عقل براہ راست علم حاصل نہیں کر سکتا بغیر ذرائع کے، آنکھوں کے بغیر نہیں، اور سماعت کے بغیر، لمس اور وغیرہ۔ اس لیے کہتے ہیں من فقد حسا فقد علما، ہمارے محسوسات ہے، محسوسات کے ذریعے دماغ علم حاصل کرتا ہے۔ اگر ایک قوہ حاسہ انسان کا مفقود ہے، قوہ شامہ مفقود ہے، مشمومات کا علم نہیں رکھتا، قوہ لامسہ مفقود ہے، ملموسات کا علم نہیں رکھتا، قوہ سماعت مفقود ہے، مسموعات کا علم نہیں رکھتا، قوہ بصارت مفقود ہے، مبصرات کا علم نہیں رکھتا۔ من فقد حسا فقد علم، علم کا ذریعہ جو ہے وہ یہی حواس خمسہ ہے، اور اس میں سر فہرست انسان کی بینائی۔ کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل ہی
نصیحت قبول کرتے ہیں، تذکر نصیحت قبول کرنا۔ یہاں الباب کا لفظ ہے لب کی جمع ہے، لب۔ لب اور عاقل میں فرق بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ عقل سے زیادہ اہم ہے لب اور اخص ہے۔ عقل جو ہے وہ تھوڑی بہت جس کے پاس عقل ہو وہ مکلف ہوتا ہے اور عاقل کہا جاتا ہے، لیکن اولو الالباب جو ہے وہ بہتر سوچنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر روایت میں آیا ہے کہ اولو الالباب، یہاں پر یہ جو مقابلہ ہوا ہے یہ علم اور اعمیٰ کے درمیان حضرت حمزہ اور ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، دیگر روایات بھی ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق وہ اولو الالباب، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیمان کو نہیں توڑتے، عہد و پیمان کو نہیں توڑتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں صاحبان عقل، سوچنے والے، عقل سے کام لینے والے۔ اور یہ اولو الالباب کے چند اوصاف بیان ہوتے ہیں آگے، ان میں سے ایک یہ ہے یوفون بعہد اللہ، عہد خدا کے ساتھ وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، عہد و میثاق کو نہیں توڑتے۔ بعہد اللہ، عہد پورا کرتے ہیں، عہد خدا کو پورا کرتے ہیں۔ عہد اللہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عہد لیا ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ رسالت مآب کے ساتھ جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو معاہدہ ہوتا ہے، ایمان میں ایک معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اور اسے حواس دیا ہے وہ بھی ایک عہد ہے، جیسا کہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد آدم سے، جب حضرت آدم کے صلب سے اولاد آدم کو نکالا، یعنی آدم سے آگے نسل چلائی، تو اس وقت ان سے پوچھا گیا، ان اولاد آدم سے پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ ہم روز الست کہتے ہیں، الست بربکم، قالوا، سب نے کہا بلا، آپ ہمارے رب۔ اس آیت کی تفسیر تشریح ہو گئی پہلے، جو قابل توجہ آیت ہے۔ بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ عہد اللہ سے مراد وہی عہد ہے جو الست بربکم کے ذریعے اسلاف سے اور آنے والی نسلوں سے لیا گیا ہے۔ انسان نے انسانی تخلیق کے سلسلے میں جو علم اور آگاہی حاصل کی ہے، اس کی روشنی میں یہ بات قابل فہم ہے، یہ بات قابل فہم ہے۔ اس سے پہلے ایک خیال یہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے انسان کے اشباح کہتے ہیں، اشباح کو یا ارواح کو کہتے ہیں، یہ ارواح جو ہے 2000 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے وجود میں، انسان کے اس ڈھانچے میں داخل کرنے سے 2000 سال پہلے ارواح، روایات میں اس طرح ہے۔ تو ارواح کو ایک میدان میں جمع کیا اور سب سے پوچھا الست بربکم، سب نے ہاں کر دیا۔ ایک بہت بڑا اجتماع تھا، اس میں اللہ کی آواز گونجی الست بربکم، اور سب نے ہاں کر دیا۔ یہ تصور آتا ہے، سطحی تصور، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا اور پھر آدم سے نسل کو چلایا، تو صلب آدم سے جس نسل نے چلنا تھا، جس سیل کے ذریعے، جس سیل نے، جس خلیے کے ذریعے اس نسل کو آگے چلنا تھا، اس خلیے کو پڑھا دیا الست بربکم۔
اس کو پڑھا دیا اور اس کی فطرت میں ودیعت فرمائی، اس کی خلقت کے اندر یہ بات رکھ دی۔ یہ جو فطری باتیں ہیں، فطری تقاضے ہوتے ہیں یا فطری سوچ اور انسان کی جبلت اور فطرت کے اندر جو باتیں ودیعت کی جاتی ہیں، وہ تخلیق کے ماورا ہے۔ تخلیق اور ہے، اور یہ سمجھ، یہ سوچ بوجھ، یہ فہم، یہ تخلیق کے ماورا میں، وہاں ماورا یہ تخلیق میں ایک بات ودیعت کی جاتی ہے ہر ذی روح کے لیے، بلکہ ہر روح انسانی ہو، روح حیوانی ہو، روح نباتی ہو۔ ذی روح سے مراد ہم نبات کو بھی شامل کریں گے۔ اس کے اندر بھی ماورائے تخلیق ایک سوجھ بوجھ ودیعت ہوئی ہے۔ پودوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر دھوپ چاہیے تو دھوپ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اس کے زندگی کے لیے ضرورت کی چیزوں کا فہم اس کے اندر ودیعت ہوئی ہے، سمجھ، اور اس کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بیج جب زمین میں جاتی ہے تو پھر اس کے اندر زبردست فہم و نہایت سمجھدار ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ان کن عناصر کو میں لینا ہے۔ فہم، ہر چیز کے اندر فہم۔ تو انسان تو بہتر عقل رکھنے والی مخلوق ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فہم ودیعت فرمائی۔ یہ ہے عہد خدا، اور اگر یہ عہد خدا انسان کی جبلت اور فطرت میں نہ ہوتا تو دعوت انبیاء کو پذیرائی نہ ملتی۔ دعوت انبیاء کی آواز کو کوئی کان نہ سنتا، اس دعوت سے کوئی آشنا نہ ہوتا، اس دعوت سے کوئی مانوس نہ ہوتا کہ اس کا ہماری فطرت سے، ہماری جبلت سے، ہماری انسانی تقاضوں سے راستہ واسطہ نہیں ہے، یہ کوئی نہ سنتا، اس کو پذیرائی نہ ملتی، نہ اس کو پذیرائی لینے کی صورت میں انسان کو سکون ملتا، امن ملتا، نہیں، انسان کی فطرت میں موجود ہے، اس لیے اس آواز کو پہچان لیتا ہے انسان۔ عہد سے مراد وہی عہد ہے، عہد الستو ہے، اور الستو کا عہد سے مراد انسان کی جبلت اور فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ ودیعت فرمائی۔ الذین یوفون بعہد اللہ، عہد خدا کے ساتھ وفا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ولا ینقضون المیثاق، وہ میثاق جو وہاں پر باندھا ہے اس کو توڑتے نہیں ہے، کہ اللہ ہی کو رب تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو رب تسلیم نہیں کرتے۔ ظاہر ہے اللہ کو رب تسلیم کرنے کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ بھی پورا کرے تو رب تسلیم کیا۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور یہ اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں، اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں۔ یہ اولو الالباب، یہ عقلی تقاضے۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں۔ اس میں بہت سارے رشتے آتے ہیں، دینی رشتے، خونی رشتے، اور اخلاقی رشتے، تعلیمی رشتے، استاد شاگرد کا رشتہ، ماں باپ کے ساتھ رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، رفیق کے اپنے کمرے میں جو ساتھ رہتے ہیں، یہ رفیق کا رشتہ، اس کا بھی رشتہ آتا ہے، حق آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان تمام دوست اور احباب کا رشتہ، اپنے ہم کلاس کا رشتہ، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، ان تمام رشتوں کو قائم رکھتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ السلام علیکم۔